السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان کا پروانہ۔ وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کا باپ اس سے بھی بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے فرعون کا لقب دیا تھا۔ اس دشمن اسلام کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ مکہ میں اسلام کے بڑے بڑے باغی اور سرکش لوگ موجود تھے۔ حکم نبوی جاری ہوتا ہے، 9 افراد ایسے ہیں کہ ان کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے، خواہ غلاف کعبہ کی اوٹ میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان کے جرم بڑے بھیانک تھے۔ ان 9 بڑے مجرموں میں اکرمہ بن ابی جہل سر فہرست تھا۔ اکرمہ کو فیصلے کا علم ہوا تو ڈر کے مارے یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اس کی بیوی حکیم بنت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما اسلام قبول کر چکی تھی۔ عورت کے خاوند سے وفا کا اندازہ اس امر سے فرمائیں کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ اکرمہ کے دل کے قتل کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اگر اکرمہ کی امان کا پروانہ جاری فرما دیں اور اجازت دیں کہ میں ان کو واپس لے آؤں۔ رحیم و شفیق نبی نے امان کا پروانہ جاری کر دیا اور حکیم سے کہا کہ جاؤ اپنے خاوند کو تلاش کر کے لے آؤ۔ حکیم رضی اللہ تعالی عنہما اپنے خاوند کی تلاش میں نکلی۔ ادھر اکرمہ نے مکہ سے طائف کا رخ کیا، یہاں بھی قرار نہ ملا تو تہامہ کے پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ ابہا کے علاقے سے آگے نکلا تو سامنے سمندر تھا، کشتی میں سوار ہوا۔ مسافروں سے بھری کشتی سمندر میں چل رہی تھی، اس کا رخ حبشہ کی طرف تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈولنے لگی۔ اکرمہ نے لات و عزیٰ کو پکارا۔ ملاحوں نے کہا، ایسی مشکل گھڑی میں جب سمندر میں طوفان آ جائے تو لات و عزیٰ نہیں بلکہ ان کا رب یعنی وحدہ لا شریک مدد کرتا ہے۔ اگر پکارنا ہے اور مدد طلب کرنی ہے تو صرف اکیلے رب سے مدد مانگو۔ اکرمہ نے ملاحوں کی بات سنی تو سناٹے میں آ گیا۔ اچانک اس کے دل و دماغ میں آیا کہ مشکل اوقات میں سمندر کی موجوں سے نجات اگر اکیلا رب دیتا ہے تو جو ذات سمندر کی موجوں سے نجات دیتی ہے وہی ذات خشکی میں ہماری نجات دہندہ ہے۔ اللہ، میں دل کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لوں گا اور وہ یقیناً میرے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اتنی سی بات نے اس کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ اتار دیا تھا۔ اب اس کی کشتی ساحل کی طرف واپس ہو رہی تھی اور جب وہ ساحل پر اترا تو اس کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو اس سے مخاطب ہوئی، اکرمہ، تم اس شخص سے بھاگ کر آ رہے ہو کہ اس جیسا ملعون صاحب اس روئے زمین پر کوئی نہیں، وہ تو بھلائی کا خیر خواہی کا پتلا ہے۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امان طلب کی تو فوراً مل گئی۔ کشتی والے واقعہ اکرمہ کا دل پہلے ہی عقیدہ توحید کی طرف موڑ دیا تھا۔ امان کی اطلاع ملی تو فوراً مکہ کا رخ کر دیا۔ بیوی ہمراہ تھیں تو اسلام قبول کر ہی چکا تھا۔ محبت بتوں کی پاش پاش ہو چکی تھی اور عقیدہ توحید دل میں پیوست ہو چکا تھا، بس زبان سے اس کا اظہار باقی تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کہنے لگے، میری بیوی حکیم نے بتایا ہے کہ آپ نے میرے لیے امان کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے لیے امان ہے۔ اکرمہ کہتے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا تو مارے شرم کے میری گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اس روئے زمین پر سارے لوگوں سے زیادہ صالح، صادق اور سب سے زیادہ وفادار ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے کسی بھی قسم کی دشمنی کی ہو یا کوئی بھی مجلس برپا کی ہو جس نے میرا مقصد شرک کا اظہار ہو تو آپ اس سے میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اکرمہ نے میرے ساتھ جیسی بھی دشمنی کی ہو اور تیری راہ میں جو بھی روڑے اٹکائے ہوں تو ان سب سے اس کی مغفرت فرما دے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو بھی بھلائی کا حکم دیں گے میں مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ کہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام لانے سے پہلے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنا خرچ کرتا تھا، اللہ کی قسم اب اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا، اور جس قدر میں نے اللہ کی راہ میں رکھنا ڈالنے کی غرض سے لڑائیاں کی ہیں اس سے کہیں زیادہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ صادق تھا، ایک نیک خاتون کی بدولت جنت کا راہی بن گیا۔ بلا شبہ اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہما نے اس کے اسلام لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اپنے قول کے سچے تھے، بقایا زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے مرتدین اسلام کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور اس فتنہ کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی شہادت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں 13 ہجری کی جنگ میں شام کے علاقے میں ہوئی۔